نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین اعظام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے برادران وطن کا ایک بڑا تہوار، ایک بڑا فیسٹیول، جس کو وہ لوگ ماگھ کے مہینے میں موسم بہار میں مناتے ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد اس سے بسنت پنچمی ہے۔ تو اس بسنت پنچمی کی حقیقت کیا ہے اور یہ تہوار کس کا ہے، اور مسلمانوں کا اس میں حصہ لینا، مسلمانوں کا اس تہوار میں شرکت کرنا کیا ان کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام کے خلاف عمل نہیں ہے؟ اور اس تہوار کو منانے سے معاشرے میں کس قدر تباہی اور بربادی ہے، اور اس تہوار کو منانے والے معاشرے کے لیے کس طرح نقصان دہ آدمی ہے، اور اس تہوار سے معاشرے میں کس قدر تباہی اور بربادی کا طوفان آتا ہے، آپ حضرات کے سامنے مختصراً طور پر چند باتیں عرض کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بسنت پنچمی ہے، یہ بسنت پنچمی، یہ تہوار جو ہے خالص ہندوانہ تہوار ہے، کیونکہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، برادران وطن کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ ان کی جو ایک دیوی ہیں سرسوتی دیوی، جو آرٹسٹ دیوی ہیں، ان کی یاد میں، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ لوگ چھتوں پہ نکلتے، ان کی پوجا پاٹ کرنے کے بعد، اس کے بعد ان کے یہاں منتیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں مرادیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کی عقیدت، ہم نے جو ہے ان کی عقیدت میں ان کی پوجا کرنے کے بعد اب بسنت یعنی جو پتنگ ہوتی ہے، اس پتنگوں کو اڑا کر اور کچھ تھوڑا جو ہے سیر و تفریح کر کے اس طرح جو ہے ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ان کی عقیدت میں اس طرح یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ مخلصانہ، یہ خالص اور صرف ہندوؤں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، اور اس تہوار میں مسلمانوں کا شرکت کرنا، یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتلا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی مذہب، دین ہی مذہب قابل قبول ہے، فلن يقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ آپ کہیں کہ یہ تہوار نہیں ہے، آپ کہیں کہ یہ ایک جو ہے سبھی کا تہوار ہے، ایک وطنی تہوار ہے، ایک قومی تہوار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وطنی تہوار، قومی تہوار صرف دو ہی تھے، 15 اگست اور 26 جنوری، اس کے علاوہ تو کوئی تہوار ہی نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہ غیر لوگوں کا تہوار ہے، یہ بد مذہب لوگوں کا تہوار ہے، یہ بے دین لوگوں کا تہوار ہے، یہ بے ضمیر لوگوں کا تہوار ہے، اور آخر ہم اس تہوار میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم کتنے بڑے گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے اس تہوار میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کو روک نہیں رہے۔ ہم کتنے بڑے جو ہے گناہ عظیم کے مرتکب بن رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، آج کل دوسروں کی دیکھا دیکھی، غیروں کی نقالی نے اس قدر ہمیں جو ہے لاپرواہ، آوارہ بنا دیا ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کے تہوار میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی ایسے تہوار نہیں ہوتے ہیں غیر مسلموں کے جس میں جو ہے مسلمان شرکت نہ کریں، چاہے وہ عیسائیوں کے تہوار آ جائیں، چاہے وہ غیر مسلموں کے تہوار آ جائیں، چاہے وہ ہندوؤں کے تہوار آ جائیں، ہر تہواروں میں مسلمانوں کی شرکت ہو رہی۔ آخر کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ان کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کس کے تہوار ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے ان تہواروں کے بارے میں؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرو؟ نہیں، ہمارے حضور نے تو پہلے ہی 1400 سال پہلے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اس کا حشر اسی میں سے ہے، اس کی قبر اسی میں سے ہے، وہ اٹھایا انہی لوگوں میں سے جائے گا، اس کا ساتھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ برائے نام مسلمان رہتا ہے، صرف اور صرف نام کا ظاہری مسلمان رہتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے حضور نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان ان باتوں کو ماننے کے بجائے ان تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، اور اس کو محبت اور الفت اور نہ جانے کون کون سے یکجہتی کی،
حدت کی علامت بتاتے ہیں کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیزوں. اگر محبت اس سے بڑھتی ان تہواروں میں شرکت کرنے سے تو ہمارے حضور سے بڑا کون محب وطن تھا. ہمارے حضور سے بڑا کون جو ہے ایک دوسرے کے دلوں سے نفرتوں کو ہٹانے والا تھا, جب ہمارے حضور نے فرما دیا تھا کہ نہیں, تہوار ہمارے اور آپ کے, آپ اپنے تہوار کو منائیں, ہم اپنے تہوار کو منائیں گے. ہمارا تہوار ہمارا ہے تو آپ کا اپنا تہوار ہے, لیکن ہاں باقی جو محبتیں ہوں گی, باقی جو الفتیں ہوں گی, ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے, ہم آپ کی مدد بھی کریں گے, ہم آپ کی جو ہے کچھ رائے مشورے بھی لیں گے, لیکن ہاں تہواروں میں آپ کے مذہب کو ہم نہیں اپنا سکتے. یہ ہمارے حضور نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی دین بیزاری, مسلمانوں کے دین قطعی سے کس طرح جو ہے مسلمان اپنے دین سے دور ہیں, جس کی وجہ سے آج وہ غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. تو پتہ چلا یہ بسنت بازی بھی یہ ایک خالص غیر مسلمانہ تہوار ہے, ہندوانہ تہوار. اس لیے خدا را اس تہوار میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں. دوسری بات کہ اس بسنت بازی کی حقیقت کیا ہے. عزیزوں, آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ تہوار جو ایک گستاخ رسول کی یاد کو زندہ کرتا ہے, جو ایک گستاخ رسول کی یاد کو تازہ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ حقیقت رائے نامی جو ایک شخص تھا, اس شخص نے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو ہے اس نے گستاخی کری, اس نے زبان درازی کری, بد کلامی کری. کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں, کائنات کی عظیم ہستی کے بارے میں اس نے اپنی زبان درازی کری, اس نے اپنی زبان سے نامناسب کلمات کہے. جب اس نے اس نامناسب کلمات کہے, اس کلمات کو کہنے سے مسلمانوں کے جو دل کو جو مجروح ہوا, جو ان کے دل کو جو ٹھیس پہنچی, وہ انہوں نے اس کی شکایت کے لیے جو اس وقت کے لاہور کے جو گورنر تھے زکریا خان, ان کے پاس گئے اور کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے, اس کو موت کو سزا سنائی جائے. چنانچہ حقیقت رائے کے لوگ جو ہے زکریا خان کے پاس گئے کہ نہیں, ایسے شخص کو موت نہ دی جائے. لیکن زکریا خان نے اس کی موت کے حکم کے بارے میں نظر ثانی سے انکار کر دیا اور اس کو موت کی سزا ہو گئی, یعنی اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. جب وہ پھانسی کی سزا ہو گئی تو وہاں کے لوگوں نے اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے, اس کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے, اس کی یاد کو منانے کے لیے, تاکہ ہر سال اس کی یاد کو منایا جائے, ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جائے, انہوں نے اس پتنگ بازی کا جو ہے ایک اس کو ایجاد کیا, یعنی اس کی یاد میں اس پتنگوں کو اڑایا. تو اس سے پتہ چلا یہ تہوار نہ صرف غیر مسلموں کا ہے بلکہ ان گستاخ رسول, بددین, بد مذہب لوگوں کا بھی تہوار ہے, جس میں مسلمان آج بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. تو پتہ چلا یہ غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ میں گستاخ رسول, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہ تہوار ہے. تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر اس تہوار کی اور کیا حقیقت ہے, اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہوگی, بے ضمیری کی علامت ہوگی کہ یہ گستاخوں کا تہوار ہے. اس تہوار میں ہم شرکت کریں. جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کری, اس کی یاد میں یہ پتنگوں کو اڑایا جاتا, اس کی یاد کو زندہ کرا جاتا ہے, ہم اس تہوار میں شرکت کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو منا رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو کر کے دکھا رہے ہیں. تو گویا پتہ لگا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں, بلکہ یہ ہم زبان حال سے نہیں کہہ رہے ہیں, اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی ان گستاخ رسول کے ساتھ ہیں, ہم بھی ان ملعونوں کے ساتھ ہیں, ہم بھی ان مردودوں کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے جذبے, یہ ہمارے عمل, یہ ہمارے اعمال بتا رہے ہیں. عزیزوں, یہ ہے اس کی تہوار کی حقیقت. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تہوار ہے, یہ جو بسنت کا, یہ پتنگوں کا یہ جو تہوار ہے, اس تہوار کے جو مفسدات ہیں, جو خرابیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, وہ بھی ہم سے کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے کہ اس تہوار کو منانے سے بہت سارے فائدے ہیں. کیا فائدہ؟ ایک فائدہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ یہ وہ تہوار ہے جو لوگوں کو قاتل بناتی ہے، جو لوگوں کو ظالم بناتی ہے، جو لوگوں کو جابر بناتی ہے، جو ایک دوسرے کا خون کرتی ہے، جو ایک دوسرے کے پیسوں کو زیادتی کرتی ہے، جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا اگر کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ یہ صرف اور صرف یہ تہوار ہوتا ہے. آپ کے بچوں کو اگر کوئی قاتل بنانے والا ہے تو وہ آپ خود ہیں. آپ ان بچوں کو تہواروں میں اس شرکت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قاتل بنا رہے ہیں. آپ خود سمجھیں کہ ایک تو پتنگ بازی کا شوق، آپ کہتے ہیں کہ ہم تہوار کے شوق پہ نہیں، ہم تہوار کے اس پہ نہیں مناتے بلکہ ہم اپنے شوق اور ذوق کے اس پہ مناتے ہیں، نہج پہ. ہم تہوار کو اس پہ نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا تہوار منا رہے ہیں؟ کون سے تہوار میں شرکت کر رہے ہیں آپ؟ وہ تہوار جس میں جو ہے اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ آپ فضول خرچی مت کریں، بے شک فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. یہ قرآن میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا. آپ مجھے بتائیں یہ آپ جو پتنگیں خرید کر لاتے ہیں اس سے کون سے دوسرے فائدے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے گنائیں. آپ یہ جو پتنگیں اڑا رہے ہیں، آپ یہ جو pتنگیں لا رہے ہیں، ان پتنگوں کو لانے کے بعد کیا سماج میں کیا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہی نہ صرف آپ کے پیسوں کی زیادتی، آپ کے پیسوں کی بربادی، آپ کے پیسوں کی ضیاعی، آپ کے پیسوں کی جو ہے تباہی، یہ صرف اور صرف یہ ہے. آپ کیا سوچتے ہیں یہ پیسہ ہمارے پاس نعمت ہے، یہ ہم کو جو نعمت ملی، مال و دولت جو ہم کو نعمت ملا، اس نعمت کے بارے میں جب قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو تم کو نعمت ملی تھی، یعنی جو تم کو مال و دولت ملا تھا، اس کو تم نے کہاں خرچ کرا؟ صحیح جگہ خرچ کرا یا اچھی جگہ خرچ کرا؟ تو اب اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جس دن ہم کھڑے ہوں گے؟ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہم سے اس وقت یہ سوال پوچھا جا رہا ہوگا. اللہ کی قسم ہم یہ سوال کا جواب کیسے بتا پائیں گے کہ ہمارا پیسہ صرف اور صرف آوارگی کے کاموں میں خرچ ہوا، تباہی اور بربادی والے اس میں کاموں میں خرچ ہوا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ دوسری چیز کہ جب آپ یہ پتنگیں لے آتے ہیں، پتنگیں جب آپ اڑاتے ہیں، آپ ان پتنگوں کو اڑانے سے کیا سوچتے ہیں کہ ان پتنگوں کو اڑانے سے کوئی جو ہے ایک نورانی اور عرفانی اور علم دین کی کوئی شمع روشن ہو جاتی؟ نہیں نا، بلکہ آپ کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پتنگ اڑا رہے ہیں، یہ جو اور دوسرے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، ہم ان کی پتنگوں کو کاٹ دیں، ہم ان کو نقصان پہنچائیں. ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پتنگ کاٹ دیں، اس کی ڈور لوٹی جائے، ہم اس کی پتنگ کاٹ دیں، اس کی بھی ڈور لوٹی جائے. یہ ارادے، یہ جذبے ہمارے اندر ہوتے ہیں اور ہم اس کام کو کرتے بھی ہیں. جب ہم ایک دوسرے کی پتنگوں کو کاٹتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ اسلام کا کیسا کام ہے؟ یہ اسلام کے خلاف عمل نہیں ہے تو پھر کیا؟ اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان کے ساتھ ایثار و قربانی اور ہمدردی کرنا. یہ اسلام ہمیں سکھا رہا. اسلام کب ہمیں سکھا رہا؟ دوسروں کے نقصان کرنا، آس پاس کے لوگوں کا نقصان پہنچانا. یہ ہمیں کب اسلام سکھا رہا؟ قرآن کے احادیث کے اندر تو اس طرح کے الفاظ ہیں نا کہ واللہ لا یؤمن ثلاثہ، واللہ لا یؤمن ثلاثہ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. والذی جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں ہم تو دوسروں کی پتنگیں کاٹنے پر لگے ہوں، نقصان پہنچانے پر لگے ہوں، تو یہ کس طرح کا یہ ہمارا جائز عمل ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ نقصان ہوا؟ اب آگے کی بات کرتے ہیں. جب پتنگ کٹتی ہے لوگ اس کو لوٹتے ہیں، نا، لوٹنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں. اس دوڑنے میں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو وقت کی بربادی ہوتی ہے، لیکن جب دوڑتے ہیں تو وہ کس قدر بچے دوڑتے ہیں، کس طرح دوڑتے ہیں. کہیں روڈوں پہ دوڑتے ہیں، کہیں ہائی وے پہ دوڑتے ہیں، کہیں اور جگہ دوڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں راہگیر آتے ہیں، چلنے پھرنے والے لوگ آتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ان کو دقت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر اس کے بعد وہ جب بھاگتے ہیں تو اس میں کتنے کو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، کتنے کو زخمی بھی ہو جاتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم ہی تو ہوتے نا، ہم نے پتنگ کاٹی اس کی اور یہ پتنگ لوٹنے والے بنے. اور پھر دوسری بات کہ یہ لوٹنا یہ اسلام میں کیا جائز عمل ہے؟ کس طرح لوٹنا؟ اس طرح دوسروں کی چیزوں کو لوٹنا اسلام میں جائز عمل ہے؟ نہیں.
عزیزوں یہ اسلام کے خلاف بات ہے، لیکن ہم کو اس تہوار نے صرف اور صرف لٹیرا بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو صرف لٹیرا بنایا، ظالم بنایا۔ اس کے بعد جب یہ پتنگ لوٹ لی جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ پتنگ کٹنے کے بعد میرے ہاتھ میں آ جائے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ نہیں لوٹتا کوئی شخص اس طرح کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں پھر بھی وہ مومن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ پتنگ کٹتی اس کے بعد لوگ لوٹتے۔ اب دوسری بات، جب اس کی پتنگ کٹ گئی تو اس کی ریل بھی گری، اس کی ڈوری بھی گری۔ اب جب دوسروں کی ڈور میں بھی کیا ہوتا ہے، لوگ لوٹتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ اب پتنگ تو لوٹنا زیادہ قباحت نہیں ہے کیونکہ ایک شخص کے ہاتھ میں آتی ہے، اب ڈور جو ہے متعدد لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، کہیں ادھر آگے سے ادھر، آگے سے کوئی ادھر اس کو پکڑا ہوتا ہے، متعدد لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ڈور آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا قباحت کا گناہ ہے۔ ہر کوئی گنہگار ہوتا ہے، جتنے لوگ لوٹنے والے ہیں سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پتنگ اڑانے والے کے مطابق سب کو برابر اس کا گناہ ملتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں کہ ہم نے اس تہوار کو شروع کرا اور ہم اور اپنے مال و متاع کی زیادتی کر رہے ہیں، وقت کی زیادتی کر رہے ہیں، کاغذ اور قلم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ڈور کو ہم لٹاتے ہیں اور لوگ اس کو لوٹتے ہیں، یعنی یہ سماج کو لٹیرا اگر کوئی بناتا ہے تو یہ تہوار بناتا ہے، ہم اور آپ بنا رہے ہیں۔ سارے کے سارے نقصانات آپ کے سامنے گنا رہا ہے۔ اسی طرح جب ایک دوسرے کی پتنگ کٹتی ہے، جب ہم ایک دوسرے کی پتنگ کاٹ دیتے ہیں اور اس کی ڈور لوٹی جاتی ہے تو آپسی رنجش بھی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بغض و عداوت بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں نفرت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں تم نے میری پتنگ کاٹی، ہاں تم نے میری ڈور لوٹی، لڑائی بھی ہوتی ہے، آپسی رنجش تو اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ تو یہ کیس تو تھانوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور قرآن میں یہی اللہ رب العزت نے شیطان کا کام ارشاد فرمایا، الشیطان یعیدکم یہی ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان نفرت کٹ ہو جائے، تمہارے اندر بغض و عناد پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور ایسے کام سے جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کرتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور نماز سے۔ تو یہ شیطانوں کا یہ طرز رہا ہے، شیطانوں کا بتی رہا ہے، شیطان کی یہ چالاکی، شیطان کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کو لڑوائیں، ایک دوسرے کے اندر رنجش، ایک دوسرے کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے اندر حسد پیدا کریں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے پیسوں کا نقصان ہوگا، ہماری پتنگ کٹے گی، ہماری ڈور لوٹی جائے گی، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے الفت آئے گی، ایک دوسرے سے دل لگی ہوگی، نہیں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوگی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کس طرح یہ ہمارے سارے کے سارے کام صرف اور صرف حرام اور ناجائز کے زمرے میں نہ صرف ہو کر کے بلکہ معاشرے کے لیے کس قدر نقصان دائے گا، یہ ہم کو سمجھنا۔ اسی طرح جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ اڑاتے میں کبھی ہم کو نماز کا یاد آتا ہے، کبھی ہم کو ذکر کا یاد آتا ہے، اور جب آدمی پتنگ اڑاتا ہے تو نہ اس کو جماعت یاد رہتی ہے نہ نماز، ہر چیز سے وہ بے پرواہ، ٹکٹکی لگائے وہ آسمان کی طرف نظر باندھے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو حق تعالی شان قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بہت سے لوگ لغویات باتوں کو خریدتے ہیں، بے فضولیات کو جو ہے وہ خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے وہ کھیل جتنے بھی آتے ہیں اس آیت کے زمرے میں، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کرتی ہیں، جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دور رکھتی ہیں، چاہے وہ پتنگ بازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈرامے کیوں نہ ہو، چاہے وہ افسانے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناول کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایسی کتابیں کیوں نہ ہو، جو اللہ کی یاد سے، جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دور کرا جاتا ہو، ایسی باتیں ہم کیوں نہ کریں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہم کو غافل کرتی ہوں۔ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے کان کھول کر کے بتایا، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ تو ہمارے کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ جب ہم پتنگیں اڑاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں نا۔ اچھا یہ ہو گیا پتنگیں اڑانا کہ نماز سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس میں ہمارے وقت کی بھی بربادی ہے نا، وقت کی بھی ضیاع ہے نا۔
ہمارا وقت جا رہا، وقت کتنا قیمتی ہے، کبھی اس کا ہم نے احساس کرا ہے؟ آپ پوچھو جا کر کے وقت ان سے جو قبروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، جو آج اپنی آخرت کا سفر کر چکے ہیں، جو آج اپنے عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر وہ بولنے پر قادر ہوتے، اگر وہ دوبارہ آنے پر قادر ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ ہاں واقعی میں وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت کی کیا قدر و قیمت ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا. لیکن آج افسوس ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس قدر ہو گیا کہ وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح چاہو اس طرح وقت کی بربادی ہے. ہر آئے دن کوئی نہ کوئی تہوار ہے، ہر آئے دن نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسی رسم و رسومات ہیں، ایسی خرافات ہیں، ایسی شرک و بدعات ہے جس میں ہمارا سماج الجھا ہوا ہے، ہر ایک چیزوں میں لگا ہوا ہے. اگر ہماری شادیاں دیکھ لو تو وہ 8-10 دن چلتی ہے، ہمارے اور کوئی خرافاتیں دیکھ لو تو وہ 2-3 دن چلتے ہیں. آخر کیا ہماری زندگی ہے یا وقت کا ایک خزانہ کھلا ہوا؟ قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جب تم میں سے کسی کو موت دی جاتی ہے، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو وہ اپنے رب سے کہتا ہے مجھے مہلت دے دو، مجھے مہلت دے دو، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا. اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت ہے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، تاکہ میں اچھے اعمال کروں، میں نیک بن جاؤں، مجھے مہلت دے دے. خدا کی قسم اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب تم کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملنے والی. یہ وقت کی قدر و قیمت ہے. آج افسوس کہ ہمارا وقت بڑی جس طرح جو ہے یہ پتنگوں کا سیلاب آیا ہوتا ہے، اسی طرح ہماری وقت کی بربادی بھی ہو رہی ہوتی ہے. خدا کی قسم اس وقت کا حساب لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا جو ہم نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو آپ نے کہاں گزارا؟ اچھے کاموں میں گزارا یا برے کاموں میں گزارا؟ گناہ والے کاموں میں گزارا یا نیک اعمال والے نیک کاموں میں گزارا؟ یہ آپ کے سامنے وہی جو ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں اللہ کے سامنے جو ہے پوچھ ہوگی، وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کے بارے میں. تو عزیزوں ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جو ہم کو وقت ملا، اس سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے. الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو عزیزوں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے، اور اس میں جو ہے ایک وقت کا بڑا گناہ ہوتا ہے. پتہ چلا اسی کے ساتھ ساتھ میں کہ جب ہم پتنگیں اڑاتے ہیں، پتنگیں اڑانے کے ذوق اور شوق کو اور بڑا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے ہم جو ہے اس پتنگوں کے ساتھ ساتھ میں ڈی جے بجاتے ہیں. ہم ان پتنگوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے پاس ڈی جے رکھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان ڈیجوں کی دھمک، ان ڈیجوں کی چمک، ان ڈیجوں کی دھمک سے، ان ڈیجوں کی آوازوں سے ہمارے دل کے اندر وہ شیطانی وسوسے، وہ شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم کو اور مزہ آئے. اللہ اکبر، اوپر سے ہم اتنا بڑا گندا کام کر رہے ہیں، پتنگوں کا شوق رکھ رہے ہیں، غیر مسلموں کا ہے اور گستاخ رسولوں کا تہوار ہے. سماج کو کس طرح جو ہے ظالم اور جامد بنانے والا تہوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ہم ڈی جے رکھ کر کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور پھر ڈی جے اس قدر تیز آواز سے بجائے جاتے ہیں کہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف، آس پاس کے پڑوس کے لوگوں کو پریشانی ہے. یہ کہاں کا تہوار ہے؟ یہ کہاں کی ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہیں جب آپ اس طرح مناتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات کہ یہ پتنگیں عام طور پر چھتوں پر اڑائی جاتی ہیں، چھتوں پر، اور یہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے. کچھ ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جو دھوپ کا مزہ لیتی ہیں، جو دھوپ میں آنا چاہتی ہیں، دھوپ کی جو ہے گرماہٹ لیتی ہیں، لیکن یہ پتنگ باز جس سے ہم پتنگ بازی کرتے ہیں، اس سے بے حیائی اور بے حجابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چھتوں پر جھانک رہے ہیں، ایک دوسرے کی چھتوں پر ہم بھاگ رہے ہیں پتنگیں لینے کے لیے، پتنگیں دوڑنے کے لیے. قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پیدا ہو، معاشرے میں بے حجابی پیدا ہو. تو اب پتہ چلا کہ ہم کس قدر نقصان پہ نقصان اور کس طرح ہم عذاب عظیم کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں. ہم کیسے جو ہے اپنے نبی علیہ السلام کی جو ہے شفاعت کے ہم جو ہے حقدار ہوں گے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے ہمیں حوض کوثر پلائیں گے جب ہم اس طرح کے غیروں والے کام کر رہے ہیں؟ جب ہم غیروں والے کام کر رہے ہوں، ان مجرموں کے کام کر رہے ہوں، تو پھر بتائیں آپ مجھے کیسے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
اور حوض کوثر پر چہرے مبارک پھیر لیا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر ہم کہاں کے رہ گئے؟ تیسری بات، اس طرح کی آپ کو خرابیاں گنا رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو آخر کیا بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اگر خود سے ظالم نہیں بنا رہے تو پھر کیا بنا رہے ہیں؟ جابر نہیں بنا رہے تو کیا نہیں بنا رہے؟ ہم اپنے بچوں کو پتنگ لا کر کے دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جا کر کے ان کو پتنگ دلا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کر کے ان کے لیے پتنگیں لا رہے ہیں، ان کے ذوق اور شوق کو پورا کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ ان بچوں کو ہم مجرم بنا رہے ہیں، ان بچوں کو ہم ظالم بنا رہے ہیں، ان بچوں کو ہم اپنا باغی بنا رہے ہیں۔ یہ بچے ہمارے مجرم بن رہے ہیں، یہ ماں باپ کو کیوں نہیں فکر ہے؟ اس ماں باپ کو کیوں نہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت اس طرح کریں، ان کی پرورش اس طرح کریں، ان کی پرداخت اس طرح کریں کہ وہ آگے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ایک رہبر بن جائے، ایک لیڈر بن جائے؟ یہ کیوں نہیں فکر ہے؟ آپ مکتب میں جب بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں، مکتب میں اگر بچوں کو بھیجا بھی تو کچھ دن کے لیے بھیجا، یا جو ہے اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں اگر بھیجنا ہو تو ان کو بھیجتے نہیں ہیں، آپ ان کو پتنگ لا کر کے دے رہے ہیں، ان کے ذوق اور شوق کو پورا کر رہے ہیں۔ آخر خود اپنے سامنے اپنے بچوں کو ظالم بنا رہے ہیں، یہ پتنگیں اڑا رہے ہیں، یہ پتنگیں کاٹ رہے ہیں، یہ پتنگیں لوٹ رہے ہیں، اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں۔ اور ایک وہ ماں باپ اپنے بچوں کے اس ذوق اور شوق کو پورا کر رہے ہیں، خود ماں باپ بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں کہ وہ بھی ان کے شوق کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح پتنگ اڑائی، اس طرح اس کے سارے کام کرے جاتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کی پتنگ کاٹی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو باغی نہیں بنا رہے تو پھر کیا بنا رہے ہیں؟ ایک وہ ماں باپ جن کو اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے راستے پر لائیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، لیکن وہی ماں باپ اپنے بچوں کو ظالم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں تلوار پکڑا رہے ہیں تاکہ وہ کل کو ہماری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہم کیا نہیں کر رہے تو پھر کیا؟ آپ مجھے بتائیں، وہ بچہ جب آپ اس کے ذوق اور شوق کو پورا کر رہے ہیں، پتنگیں اسے لا کر کے دے رہے ہیں، اس کو اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب وہ بچہ اڑائے گا، جب وہ بچہ آپ کا نافرمان بنے گا، آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ ایک تو پتنگوں سے یہی نقصان ہے کہ جب ماں باپ ان کو بلاتے ہیں، کوئی بڑا بوڑھا آواز دے تو ان کی ہاں میں ہاں نہیں کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی بتائیں مجھ سے کہ کتنی بڑی جو ہے بزرگوں کی، کتنی بڑی ماں باپ کی بے ادبی ہوتی ہے، اور کتنا بڑا جو ہے حکم ٹوٹتا ہے، وہ بھی ہم کو ہمارے سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے ظالم بنا رہے ہیں، ان کو سامنے ہی لا کر کے ان کو پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ ایک مکتب کی فیس نہیں ان سے جمع کری جاتی، جہاں بچے پڑھنے جا رہا ہے، دینداری کا کام سیکھ رہا ہے، وہاں ان سے وہ فیس نہیں جمع کری جا رہی، پتنگے کے لیے ان کو بٹھال کر کے ان کے ذوق اور شوق کو پورا کرا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عزیزوں، آج خود ہم نے جو ہے اپنے گھر میں جو آگ لگائی اپنے ہی چراغ سے لگائی ہے، ان ظالموں نے نہیں لگائی ہے۔ ہماری ہی سازشیں تھیں، ہماری ہی یورشیں تھیں، ہماری ہی منصوبے تھے، ہمارے ہی پلاننگ تھے، جو آج ہمارے بچے آج ہمارے وہ بنے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہمارے باغی اگر بنے تو وہ صرف ہماری وجہ سے کہ ہم نے ان کی تربیت صحیح نہیں کری، ہم نے ان کو اپنے سامنے اپنا ظالم بنایا، ہم نے ان کو سامنے ان کے ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے پتنگوں کو لا کر کے دیا، جس کو انہوں نے اڑایا، ہماری بات کو بھی نہیں مانا، ہماری اطاعت کو بھی نہیں مانا۔ ہم نے اگر کوئی ان سے کام کیا تو انہوں نے اس کو ٹال دیا، اس کی نافرمانی کر دی، اس کی ناقدری کر دی۔ ہم نے خود اپنے بچوں کو اپنے سامنے ان کو باغی بنایا، بعد میں ہم یہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے بات نہیں سنتے ہیں، ہاں ہمارے بچے ہم سے جو ہے بیزار ہو گئے ہیں، ہاں ہم سے بچے ہمارے متنفر ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس نے بہکا دیا۔ نہیں، تمہاری کمی تھی، تمہاری تربیت تھی، تمہاری لاپرواہی تھی کہ تم نے صحیح اس کی تربیت نہیں کری۔ اگر آج تم صحیح تربیت کرتے، اس کی صحیح پرورش کرتے، اس کو ڈانٹتے کہ نہیں یہ غیروں کا کام ہے، اگر تم نے آج اپنے بچوں کو سکھایا ہوتا یہ غیروں کا، بے دین کا، بد مذہب کا، لا مذہب لوگوں کا تہوار ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، ہمارے حضور کے گستاخوں کا یہ تہوار ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے بچوں کو اگر اس بات کی نفرت دلائی ہوتی، اس بات کی اگر ان کے اندر عناد پیدا کرا ہوتا تو آج یہ بچے آپ کے باغی نہیں بنتے۔ ان بچوں کو باغی بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف ہم ہیں۔ خدا را وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ان باتوں کی جو ہے قناعت، ان باتوں کی جو ہے باتوں کو وضاحت کریں کہ ہاں یہ ہمارا تہوار نہیں، یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، اور کوئی نقصان والا کام اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، ہمارا تہوار نہیں۔ یہ بچوں کو ہم اپنے سمجھائیں۔
آج اگر ہم نے وقت رہتے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لی، صحیح پرورش کر لی، تو اللہ کی قسم یہی بچے ہمارے جو ہے دین کے روشن چراغ بنیں گے، جس سے لوگوں کے اندر نورانی اور عرفانیت کو جلائیں گے، ان کو جو ہے روشنی پیدا کریں گے۔ اور اگر یہی بچے ہم نے اپنے ہاتھ سے نکالے تو یہی بچے ہمارے اس کفر اور نہ جانے کون سی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، جس کا خمیازہ ہم کو رہتے دنیا میں تو بھگتنا ہی پڑے گا، ساتھ ساتھ میں آخرت میں بھی ہم کو حساب دے رہا ہوگا۔ عزیزوں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے اندر اس تہوار کی نفرت دلانا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے، غیروں کے تہواروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنا دین کا داعی، دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔